توہین عدالت کیس میں عمران خان کے عبوری جواب پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے مایوسی کا اظہار کیا گیا اور عمران خان کو دوبارہ جواب جمع کرانے کے لیے 7 دن کی مہلت دی گئی، جس پر آج عمران خان نے ایک بار پھر توہین عدالت کے شو کاز نوٹس پر اپنا جواب جمع کرا دیا ہے۔ مگر عمران خان کے دوسرے جواب میں بھی ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری کے خلاف دھمکی آمیز زبان استعمال کرنے پر غیر مشروط معافی نہیں مانگی گئی ہے، جس کی وجہ سے کل کا دن اہمیت اختیار کر گیا ہے، کیونکہ کل عمران خان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کیس کی سماعت ہونی ہے اور عدالت یہ فیصلہ کرے گی کہ آیا عمران خان کا جواب تسلی بخش ہے اور اس جواب پر عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا شو کاز نوٹس واپس لیا جانا چاہیے، یا عمران خان کی طرف سے غیر مشروط معافی نہ مانگنے پر کارروائی آگے بڑھائی جائے گی۔ نون لیگ پہلے ہی اس معاملے پر دباؤ بڑھا چکی ہے اور واضح کر چکی ہے کہ توہین عدالت کے کیسز میں جیسا سلوک ان کے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ کیا گیا، وہی سلوک عمران خان کے خلاف روا رکھا جائے، لاڈلے کے تاثر کو ختم کیا جائے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ کل عدالت اس حوالے سے کیا فیصلہ کرے گی، مگر آج عمران خان نے جو عدالت میں جواب جمع کرایا ہے وہ بھی دلچسپ ہے۔ عمران خان نے اپنے پہلے جواب میں عدالتی دائرہ اختیار پر سوال اٹھایا تھا اور استدعا کی تھی کہ عدالت کے پاس اس کیس میں سو موٹو کا اختیار ہی نہیں ہے، مگر اپنے دوسرے جواب میں عمران خان نے عدالتی دائرہ اختیار کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے، یعنی تحریک انصاف اپنی اس استدعا سے پیچھے ہٹ گئی ہے اور اپنا جواب صرف کیس کے حقائق تک محدود کر دیا ہے۔ عمران خان کے ضمنی جواب کے مطابق اس پورے معاملے پر سوچ بچار کرنے کے لیے عدالت کی طرف سے موقع فراہم کرنے کو سراہتا ہوں اور عاجزی کے ساتھ یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں معزز عدالت اور اس کی ماتحت عدالتوں سمیت ججز کا احترام کرتا ہوں، جو ان مشکل حالات میں عام لوگوں کو انصاف کی فراہمی کر رہے ہیں، اور اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے میں غیر ارادی طور پر منہ سے نکلے الفاظ پر گہرے افسوس کا اظہار کرتا ہوں جو شہباز گل پر ٹارچر کی حیران کن خبروں کے رد عمل پر ایک عوامی جلسے کے دوران ادا ہوئے۔ میں انتہائی احترام کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ جو الفاظ ادا ہوئے وہ غیر ارادی تھے اور ان کا مقصد خاتون جج کو نشانہ بنانا نہیں تھا، جن کا مجھے بہت احترام ہے۔ کبھی بھی میرا مقصد ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں تھا، اور اگر ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے تو میں اس پر افسوس کا اظہار کرتا ہوں۔ نہ میرا مقصد خاتون جج کو دھمکانا تھا اور نہ ہی میں ایسا سوچ سکتا ہوں، اور عدلیہ اور ماتحت عدالتوں کا احترام کرتا ہوں، خواتین کے حقوق کی بات کرتا ہوں، خواتین ججز کی عدلیہ میں نمائندگی کا حامی ہوں، اور میں عدالت کو یہ یقین بھی دلاتا ہوں کہ مجھے خاتون جج زیبا چودھری سے پچھتاوے کا اظہار کرنے پر کوئی شرم محسوس نہیں ہوگی۔ جو الفاظ ادا کیے گئے ان کا مقصد انصاف کی منتقلی کے عمل میں مداخلت کرنا یا اس پر اثر انداز ہونا نہیں تھا۔ عمران خان کے جواب کے مطابق اس عدالت نے اعلیٰ روایات کی پیروی کرتے ہوئے مجھے ضمنی جواب داخل کرانے کا موقع دیا، مگر بدقسمتی سے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس پر ان لوگوں کی طرف سے تنقید کی گئی جنہوں نے اس معاملے کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ اور مجھے سیاسی میدان سے باہر نکالنے کے طور پر دیکھا، اور اسی مسئلے پر مجھے سیاسی طور پر نشانہ بنانے کے لیے میرے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا۔ عمران خان کے ضمنی جواب کے مطابق میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس حقیقت کا علم نہیں تھا کہ موجودہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا تھا یا اس سے متعلق کوئی کارروائی چل رہی تھی۔ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ماتحت عدالت کی طرف سے شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ دینے کے بعد یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ شہباز گل پر مبینہ ٹارچر کی خبریں پرنٹ، سوشل اور الیکٹرانک میڈیا پر بڑے پیمانے پر رپورٹ ہوئیں۔ وہ مناظر جس میں شہباز گل بری طرح اپنی سانس کی بحالی کے لیے اسٹرگل کر رہے تھے اور اپنے آکسیجن ماسک کی بھیک مانگ رہے تھے، وہ کسی کے بھی دل و دماغ پر اثر کر سکتی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر مجھے اس عدالت کے سامنے اس معاملے کے زیر التوا ہونے کے نتائج اور قانونی اثرات سے متعلق بریف کیا جاتا تو میں اپنے جلسے میں وہ الفاظ ادا نہیں کرتا جو فی البدی ادا کیے گئے۔ عمران خان کے ضمنی جواب کے مطابق میری بہت مصروفیات تھیں، جس کی وجہ سے عدالت کے سامنے یہ معاملہ زیر التوا ہونے کا مجھے علم نہیں ہو سکا۔ البتہ مجھے عام طور پر اس حوالے سے علم تھا کہ ماتحت جج کے فیصلوں کے خلاف مقدمہ دائر کیا جائے گا، لیکن اس وقت مجھے اپنی مصروفیات کے باعث اس عدالت کے سامنے مقدمے کے زیر التوا ہونے کا علم نہیں ہو سکا۔ مگر اب کیونکہ مجھے زیر التوا معاملات کے ٹیکنیکل اصول سے متعلق اور آزادی اظہار رائے پر اس کے اثر سے متعلق بریفنگ دے دی گئی ہے، جن کا ذکر اسی عدالت نے فردوس عاشق ایوان کے کیس میں کیا تھا، تو میں اس عدالت کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آئندہ ایسے معاملات سے متعلق بہت محتاط رہوں گا۔ میں مزید یہ استدعا کرتا ہوں کہ نہ میں نے ایسا کچھ کیا، نہ ہی ایسا کوئی بیان دیا اور نہ ہی ایسا بیان دینے کا ارادہ رکھتا ہوں جو اس عدالت کے سامنے کسی بھی زیر التوا معاملے کے تعین کے لیے اثر انداز ہو۔ عمران خان کے جواب کے مطابق میں نے جو 20 اگست کا جلسہ کیا تھا وہ شہباز گل کے ریمانڈ کے دوران پولیس کی تحویل میں ٹارچر کی خبروں کے بعد کیا تھا، اور اسی دوران اسلام آباد پولیس اور کچھ دیگر صحافیوں کی طرف سے کچھ ویڈیو سرکولیٹ کی جا رہی تھیں جو خفیہ طور پر پمس اسپتال میں بنائی گئی تھیں تاکہ ٹارچر کے الزامات کی نفی کی جا سکے اور میجسٹریٹ پر جسمانی ریمانڈ کے لیے اثر انداز ہوا جا سکے۔ اس لیے یہ جو غیر ارادی بیان پولیس حکام اور خاتون جج سے متعلق دیا گیا تھا اس سے شہباز گل کے فری ٹرائل پر کوئی اثر نہیں پڑا، کیونکہ یہ معاملہ انویسٹیگیشن سٹیج پر تھا اور اس وقت تک کوئی ٹرائل شروع بھی نہیں ہوا تھا، اور خفیہ طور پر بنائی گئی ویڈیوز ریمانڈ دینے کے عمل پر اثر انداز ہوئیں، اور یہ عدالت یہ قرار دے چکی ہے کہ
کہ کسی بھی کیس پر اثر انداز ہونے کے لیے یا انصاف کی فراہمی میں خلل پیدا کرنے کے لیے کچھ حد تک نیت کا شامل ہونا ضروری ہے، اور ہر کیس کا فیصلہ اس کے میرٹ کے تحت ہوگا، اور کسی بھی زیر التوا معاملے کے دوران اگر ایسے اقدامات کیے جائیں تو وہ سب سے سنگین توہین ہوگی، کیونکہ وہ سب سے اہم حق پر اثر کر سکتی ہے، اور وہ حق ہے فری ٹرائل کا حق۔ جس کے بعد عمران خان نے طلال چودھری اور دانیال عزیز کے توہین عدالت کیس سے متعلق بھی اپنا تفصیلی موقف پیش کیا اور جواب دیا کہ اس عدالت نے 31 اگست کے اپنے فیصلے میں 2 فیصلوں کا حوالہ دیا تھا، مگر احترام کے ساتھ ان کیسز کے حقائق موجودہ کیس پر لاگو نہیں ہوتے، کیونکہ ان کیسز میں جو تقاریر کی گئی ہیں وہ سوچی سمجھی اور تیاری کے ساتھ کی گئی ایک مہم کا حصہ تھی، جو پارٹی کی قیادت کے مشورے پر شروع کی گئی، جنہوں نے ججز کو اسکینڈلائز کر کے سپریم کورٹ پر ایک بڑا حملہ لانچ کیا تھا اور پاناما کیس کے رد عمل میں ایک بدلے کے طور پر لانچ کیا تھا۔ اس کا نشانہ پوری عدلیہ بطور ادارہ تھی، اس میں ججز پر ذاتی حملے کیے گئے، اور دوسری طرف میں نے ایک تقریر کے دوران یہ نہ جانتے ہوئے کہ یہ معاملہ زیر التوا ہے، خاتون جج اور دوسرے ریاستی حکام سے متعلق کچھ غیر ارادی الفاظ ادا کیے، جس پر میں پہلے ہی افسوس کا اظہار کر چکا ہوں اور اپنے پہلے عبوری جواب میں ہی اسے واپس لینے کی پیشکش کر چکا ہوں۔ عمران خان کے جواب کے مطابق میں سچائی کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ مجھے اس قسم کے بیانات کے نتائج کا علم نہیں تھا، اور جن فیصلوں کا عدالت نے حوالہ دیا ہے ان کے حقائق اور توہین کی قسم مختلف تھی۔ ان کیسز میں مسلسل ایسی تقریریں کی گئیں جس میں عدلیہ اور معزز ججز کو ٹارگٹ کیا گیا، اور ان لوگوں کی طرف سے نہ کسی پشیمانی اور نہ کسی افسوس کا اظہار کیا گیا اور نہ ہی اس کی کوئی وضاحت کی گئی، اور میں نے جو الفاظ ادا کیے وہ اچانک اور بغیر سوچے سمجھے تھے، اور انہیں جوڈیشل افسر یا عدلیہ پر حملے کے لیے سوچ سمجھ کر ادا نہیں کیا گیا تھا، اور ریکارڈ سے ظاہر ہے کہ ان توہین کرنے والوں کو متعدد مواقع فراہم کیے گئے، مگر انہوں نے پشیمانی اور افسوس کا اظہار نہیں کیا۔ ان کے ایک کے بعد ایک بیانات سوچی سمجھی مہم کا حصہ تھے تاکہ پاناما پیپرز کے بعد سپریم کورٹ کو مجروح کیا جائے اور ادارے کے ججز کو اسکینڈلائز کیا جائے، اور ان لوگوں کی پارٹی قیادت کی طرف سے تعریف کی گئی کہ یہ بہادرانہ قربانیاں ہیں اور آج وہ پارٹی کا چہرہ ہیں، اور وہ اب بھی عدالتوں پر حملہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور کچھ دن پہلے ہی ان کی طرف سے مزید الزامات لگائے گئے ہیں۔ عمران خان کے جواب کے مطابق قانونی لحاظ سے اس بات کو نوٹ کیا جانا چاہیے کہ طلال چودھری کے کیس میں یہ قرار دیا گیا تھا کہ یہ عدالت کو اسکینڈلائز کرنے کا کیس ہے، اور عدالت نے یہ آبزرویشن دی تھی کہ طلال چودھری نے نہ صرف اعلیٰ عدلیہ کو گالی دی بلکہ عدالت کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش بھی کی۔ طلال چودھری نے تضحیک آمیز زبان استعمال کی، نفرت کا اظہار کیا۔ عمران خان کے مطابق سپریم کورٹ نے یہ بھی قرار دیا کہ طلال چودھری کی 2 تقریریں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ انہوں نے نواز شریف کی تابعداری کی خاطر ایسے الفاظ ادا کیے جن سے چیف جسٹس کے آفس، عدالت کے ججز اور پورے ادارے کو تعصب کا نشانہ بنایا، اور طلال چودھری کے یہ الفاظ شائستگی اور اخلاقیات کے دائرے میں نہیں آتے، ان الفاظ سے بغض اور کینہ ظاہر ہوتا ہے جس کے لیے ان کا اپنا کوئی ذاتی مقصد نہیں تھا۔ عمران خان کے جواب کے مطابق اسی طرح دانیال عزیز کے کیس میں دانیال عزیز نے سپریم کورٹ کے جج پر الزامات لگائے، اور کسی بھی موقع پر انہوں نے اپنے بیانات کی نفی نہیں کی اور نہ ہی اپنے بیانات کا جواز فراہم کرنے کے لیے ان کی وضاحت کی، اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ قرار دیا کہ دانیال عزیز کے الفاظ کو فیصلے پر اس عدالت کے ججز کے کنڈکٹ پر فیئر کامنٹ کے طور پر نہیں لیا جا سکتا، اور دانیال عزیز نے مسلسل عدالتی نظام پر اور عدالت کے ایک معزز جج پر حملے کیے۔ عمران خان کے جواب کے مطابق ان کیسز میں عدالت پر مسلسل حملے کیے گئے، جبکہ اس کے برعکس میں نے جو تقریر میں الفاظ ادا کیے تھے میں ان پر اٹل طریقے سے قائم نہیں رہا، بلکہ مخلصانہ طریقے سے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی اور انہیں واپس لینے کی پیشکش بھی کی، اور عدالت سے یہ بھی استدعا کی جاتی ہے کہ ہمارے یہاں جسمانی ریمانڈ کو عام طور پر جسمانی زیادتی یا ٹارچر کے طور پر لیا جاتا ہے، اور توہین کے قانون کا مقصد کسی کو سزا دینا نہیں بلکہ قانون کی عظمت کی بالادستی ہے، اور میں قانون کی حکمرانی اور آئین کی حاکمیت پر یقین رکھتا ہوں، اور یہ درخواست کی جاتی ہے کہ عدالتوں نے ہمیشہ معافی اور تحمل کے اسلامی اصول کی پیروی کی ہے، اور میں التجا کرتا ہوں کہ معافی کے انہی اسلامی اصولوں کو میرے کیس میں بھی لاگو کیا جائے گا۔ عمران خان کے مطابق موجودہ کیس کے حقائق اور حالات میرے 2014 کے کیس سے ملتے ہیں، جہاں کارروائی کے دوران عدالت نے میرے کنڈکٹ کو عدالتی احترام کے حق میں قرار دیا تھا، اس لیے استدعا کی جاتی ہے کہ میں عدلیہ کے خلاف بدنیتی پر مبنی مہم چلانے اور انصاف کی راہ میں رکاوٹ بننے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ عدالت سے استدعا کرتا ہوں کہ وہ میری وضاحت کو تسلیم کرے اور شو کاز نوٹس کو خارج کرے۔ اب عمران خان نے واضح انداز میں غیر مشروط معافی تو نہیں مانگی ہے، بلکہ عدالت سے کہا ہے کہ وہ معافی اور درگزر کے اسلامی اصولوں کو عمران خان کے کیس میں بھی لاگو کرے۔ ساتھ ہی دانیال عزیز اور طلال چودھری کی توہین عدالت کو عمران خان نے نون لیگ کی طرف سے پارٹی سطح پر عدلیہ کے خلاف ایک منظم مہم قرار دیا اور اپنے بیانات کو غیر ارادی بیان قرار دیا ہے اور قرار دے کر اپنے کیس کا دفاع بھی کیا ہے۔